یہ داستان ہے اس دور کی جب یمن کی ریت پر تکبر کی مینار کھڑے کیے گئے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے، جب بھی کوئی حد سے بڑھا ہے وہ مٹ گیا ہے۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ حضور، یہ کلیسا تیار ہے، سونا، چاندی، جواہرات۔ مکہ کے کعبہ میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ قریش کا کعبہ اب ویران ہوگا۔ لوگ میرے اس عالی شان کلیسا کا طواف کریں گے۔ یہاں یمن کا گورنر ابرہا ایک عظیم کلیسا بناتا۔ صدیوں سے ہم یہاں آتے ہیں، یہ کعبہ ہماری پناہ گاہ ہے۔ ہاں، اس کی خاموشی میں بھی ایک ہیبت ہے۔ حضور، لوگ اب بھی صرف اس مٹی کے گھر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایمان کی چنگاری ابھی باقی تھی۔ ایک بدوی نے رات کے اندھیرے میں اس عالیشان عمارت کی توہین کر کے ابرہا کے غرور کو للکارا۔ اے بادشاہ، ایک عربی نے ہمارے مقدس کلیسا کی توہین کی ہے، اس نے اسے ناپاک کر دیا۔ میرے مقدس گرجا گھر کی توہین کرنے کی جسارت! وہ میرے مقدس مقام کی توہین کرے، میں قسم کھاتا ہوں میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اب وہ غر باقی نہیں رہے گا، میں اسے مٹا دوں گا۔ کافروں کا گلا مسمار کرو، زمین دا برابر کر دو۔ اتنی جرات، اب مکہ میں پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا۔ ہاتھیوں کو تیار کرو۔ عبد المطلب لوگوں کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کعبہ کی حفاظت کرے گا۔ یہ اونٹ مکہ کے سردار کے ہیں، ان سب کو قبضے میں لے لو۔ مکہ کا وہ وقار، وہ نورانی چہرہ جس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ اللہ پر کامل یقین تھا۔ عبد المطلب تنہا ابرہا کے لشکر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اے ابرہا، مجھے تو بس اپنے اونٹ چاہیے جو تیرے سپاہیوں نے چھین لیے ہیں۔ سردار، کیا تم مجھ سے اپنے کعبہ کی خیرات مانگنے آئے ہو؟ میں ان اونٹوں کا رب ہوں، اور اس گھر کا بھی ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ مکہ میں قریش کے سردار جمع ہیں اور ابرہا کے لشکر کے بارے میں پریشان ہیں۔ انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، ہاتھیوں کا لشکر تیار ہوا جس کی دھمک سے زمین کانپنے لگی۔ یہ جنگ نہیں، ایک مقدس گھر کو مٹانے کی سازش تھی۔ محمود کو تیار کرو، آج کعبہ کی دیواریں اس کے قدموں تلے ریزہ ریزہ ہوں گی۔ سب سے بڑا ہاتھی محمود ہے جو سب سے آگے چل رہا ہے۔ وہ بڑے تکبر کی سواری پر ریگستان کی دھول میں اس کا غرور چھپ گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس کے گھر پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ تھاما اور رو کر پکارا، اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ،
ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی لاج رکھ لے۔ حملہ! کعبہ کو گھیر لو، ایک دیوار بھی سلامت نہ رہے۔ محمود آگے بڑھ۔ تو کیوں ایک بت کی طرح جم گیا ہے؟ اس ہاتھی کو مارو، اگر یہ نہیں بڑھتا تو اسے یہی ختم کر دو۔ یہ کیا ہے؟ بادل اتنی تیزی سے ہماری طرف کیوں آ رہے ہیں؟ پھر فضا پرندوں سے بھر گئی، ایک ایسی فوج جو آسمان سے اتری تھی۔ یہ ابابیل تھے جو اپنے پنجوں میں موت کے کنکڑ تھامے ہوئے تھے۔ یہ چھوٹے سے پتھر میرا کیا بگاڑیں گے؟ پیچھے مت ہٹو۔ یہ پرندے نہیں ہیں، یہ تو کہر اللہ ہی ہے۔ بھاگو یہاں سے۔ ایک ایک کنکڑ میں قہر الہی چھپا تھا جو لوہے کو بھی کاغذ کی طرح پھاڑ رہا تھا۔ غرور کا وہ پہاڑ اب ریت کی طرح بکھر رہا تھا۔ میرا سینہ جل رہا ہے، اے میرے لشکریوں، مجھے یہاں سے نکالو۔ میرا جسم، میرا گوشت ٹوٹ کر گر رہا ہے۔ یہ کیسا عذاب ہے؟ میں کعبہ کو گرانے آیا تھا، مگر دیکھو میں خود گر رہا ہوں۔ یہ کون سے پتھر ہیں جو لوہے کی ڈھالوں کو موم کی طرح کاٹ رہے ہیں؟ بھاگو، مکہ کی زمین ہمیں نگل رہی ہے۔ یہ پرندے نہیں، موت کے فرشتے ہیں۔ وہ عظیم لشکر جو کعبہ کو مٹانے کے لیے آیا تھا پل بھر میں کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گیا۔ اللہ نے اپنے گھر کی لاج رکھ لی۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ کے گھر سے ٹکرانے والا ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ یہ واقعہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان رہے گا۔ حق ہمیشہ قائم رہتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو سورہ فیل کی یہ ایمانی داستان پسند آئی ہو تو اس پیغام کو آگے شیئر کریں۔ مزید ایسی اسلامی تاریخ کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔